اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سید نظر فاطمہ چینل ون پر آپ تمام کا استقبال کرتی ہوں پروگرام آئینہ حیات میں۔ آج جس موضوع کو میں نے چنا ہے وہ ایک ایسا چلن ہے جس پر دین اسلام نے زور تو بہت دیا ہے، مگر ہمارے معاشرے سے دھیرے دھیرے کر کے یوں کہہ لیجیے کہ بالکل ختم ہو چلا ہے۔ میں بات کر رہی ہوں مہمان نوازی کی۔ مجھے یاد ہے بچپن میں ہم اپنے رشتہ داروں کے ہاں جایا کرتے تھے، ہمارے رشتہ دار ہمارے گھر آیا کرتے تھے، کچھ روز ہم ایک دوسرے کے گھر رکا کرتے تھے۔ آج ہماری مصروف زندگی نے ان چیزوں کو اتنا مشکل بنا دیا ہے کہ ہم کسی کے گھر جا کر رکنا تو دور، کسی کے ہاں اس کو دیکھنے تک یا کسی کی عیادت تک کے لیے نہیں جا پاتے ہیں۔ تو مجھے لگا کہ بہت ضروری ہے اس موضوع پر بات کی جائے کہ جب یہ چیزیں معاشرے سے ختم ہوتی ہیں تو پھر اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں۔ اس موضوع پر اس گفتگو میں اپنے علم اور دانشوری سے ہمارا ساتھ دینے کے لیے موجود ہیں ہمارے ساتھ مولانا کمال احمد خان صاحب قبلہ، جن کا میں استقبال کروں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت بہت شکریہ، انتہائی ممنون و مشکور ہوں آپ کی کہ آپ اپنے بزی اسکیڈیول میں سے وقت نکالتے ہیں کہ ان موضوعات پر ہمارے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے موجود رہتے ہیں۔ ہم بھی شکر گزار ہیں اور اللہ تعالیٰ سے مزید توفیق آپ کے لیے اور اپنے لیے اور تمام اراکین چینل ون کے لیے خدا سے خواہاں۔ تو آغا شروعات سب سے پہلے سوال کے ساتھ کہ مہمان نوازی یعنی کہ خود میزبان بننا اور یہ کہ کسی رشتہ دار سے یا کسی دوست احباب سے صرف اس لیے ملنے جانا کہ رشتہ داری باقی رہے، ان سے ہمارے رشتے اور بحال ہو سکیں، بغیر کسی مطلب کے ان کے گھر جانا، یہ دونوں کتنے ضروری ہیں اور اس کے کیا فوائد ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین۔ سب سے پہلے تو ہم عرض کریں کہ ہم احادیث کی دنیا میں آئیں اور واقعاً دیکھیں کہ مہمان جو ہمارے گھر آتا ہے اس میں ہمارا کیا فائدہ ہے، یا ہم جب کسی مومن سے ملاقات کرنے کو جاتے ہیں تو اس میں ہمارا کیا فائدہ ہے۔ عجیب احادیث ہیں واقعاً، اگر آپ ان احادیث کو دیکھیے تو سمجھ میں آتا ہے کہ ہم کتنی بڑی توفیق سے دور ہو رہے ہیں اور کتنے عظیم ثواب سے محروم ہو رہے ہیں۔ میں نے ایک جگہ پر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک روایت دیکھا جہاں پیغمبر فرماتے ہیں اذا جاءک ضیف فاعلم ان اللہ قد من علیک اذ بعثہ الیک لیغفر لک ذنبک۔ پیغمبر فرماتے ہیں کہ جب تمہارے پاس مہمان آئے تو اس بات کو جان لو کہ اللہ نے مہمان بھیج کر تم پر احسان کیا۔ جملہ روایت کا دیکھیے، فَعَلَمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ مَنَّ، اللہ نے تم پر کیا ہے، احسان کیا ہے، اس مہمان کو بھیجا ہے۔ کیوں؟ لِيَغْفِرَ لَكَ ذَنبَكَ، اس مہمان کو بھیج کر اللہ چاہتا ہے تمہاری مغفرت کرنا۔ سبحان عجیب مرحلہ ہے، یعنی مہمان میرے گھر در حقیقت وہ سبب مغفرت بن کر آیا ہے، سبب مغفرت بن کر آیا۔ حتیٰ بعض روایات میں چلن ہمارے یہاں سے اتنا ختم ہو گیا کہ تعجب ہوتا ہے۔ میں ایک روایت دیکھ رہا تھا جامع السعادات میں، مولا متقیان گریہ فرما رہے تھے، بقا علیہ السلام حضرت گریہ فرما رہے تھے یومن فقیل لہ ما یبکیک، کسی نے حضرت سے کہا مولا کیوں رو رہے ہیں، کیوں گریہ فرما رہے ہیں؟ حضرت نے فرمایا لم یأتنی ضیف منذ 7 ایام، کہ میرے گھر 7 دنوں سے کوئی محمان نہیں آیا۔ آج ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں کہ کتنے یاد کریں آخری دفعہ کب مہمان آیا تھا۔ حضرت فرماتے ہیں اخاف ان یکون اللہ اہاننی، مجھے خوف ہے کہیں خدا کے لطف و کرم سے تو میں دور نہیں ہو گیا۔ یعنی مہمان کا نہ آنا ایک ٹینشن بننا چاہیے، نہ کہ مہمان کا آنا ٹینشن۔ یعنی جو روایات انشاءاللہ بھی ہم لوگ عرض کریں گے کہ مہمان نوازی کیسے کی جائے اور میزبان کے کیا فرائض ہیں، لیکن آپ اگر ان روایات کو دیکھیں، ایک اور بہترین روایت عرض کروں، شاید ناظرین کے لیے اچھی بات ہو، کبھی کوئی مہمان آتا ہے نا
بعضوں کا چہرہ اتر ہم جاتا گھبرا ہے. جاتے جیسے ہی دق الباب ہوا یا آج کے زمانے میں ڈور بیل بجی، ارے لو کون آ گیا. جی روایت عجیب ہے. جی روایت کہتی ما من مومن یسما بحمس الضیف وفرح بذالک، مہمان کے آنے کی، جب کوئی آتا ہے کسی کا تھوڑا آوازیں بلند ہوتی ہیں نا، وہ اس زمانے میں، وہ ہمارے زمانے میں کم جی سے کم جی ڈور بیل جی آ رہے ہیں، جوتوں کی آواز، پیروں کی آواز. جی مولا فرماتے ہیں جب مہمان کے آنے کی سر و صدا گونجے، تمہارے کانوں میں جائے، اب اگر فرح بذالک، تم اسی آواز پر ہی خوش ہو جاؤ نا، تو غفرت لہو خطایا تو سبحان تمہاری خطاؤں کو اللہ معاف کر دے گا. وَإِن كَانَتْ مُطْبَقَةً بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اگرچہ زمین و آسمان کے برابر یہ خطائیں. کیا بات. اب دیکھیے واقعی ہم کہاں پر دور جا رہے ہیں. مہمان کے آنے پہ خوش ہونا اس قدر فضیلت کہاں ملے. یا بعض مقامات پہ ملتا ہے کہ وہ لوگ جو مہمان نواز ہوتے ہیں، جی مہمان کو دوست رکھتے ہیں، جی یقوم من قبرہ ووجہہ کالقمر لیلۃ البدر. سبحان. حتیٰ خود ایک ایپیسوڈ ان روایات کے بارے میں کیا جائے جو مہمان نوازی کے فضائل ہیں. مولا فرماتے ہیں اگر کوئی خوش ہو مہمان کے آنے پر اور مہمان سے محبت کرے تو کل قیامت میں جب وہ اٹھے گا نا تو اس کا چہرہ چودھویں کے چاند کی طرح چمکے گا. عجیب ہے، ہمارے ہر عمل کے ریفلیکس ہیں، ہر عمل کے اثرات ہیں. آج آپ مہمان سے محبت کرتے ہو، اور یہ ایک واقعہ سب کا عقیدہ. قرآن کہتا ہے وَإِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا، جب قیامت آئے گی اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور تمہیں تمہاری قبروں سے کیا کیا جائے گا؟ مبعوث کیا جائے گا. اب ذرا دیر کے لیے غور فرمائیے کہ میں اپنی قبر سے روز قیامت نکالا جاؤں، میری حالت کیا ہوگی؟ عجیب کنڈیشن ہوگی، کیونکہ مجھے نہیں پتہ کہاں جانا ہے. یعنی آدمی اتنا پریشان، حیران. لیکن مہمان نواز شخص جو ہے چودھویں کے چاند کی طرح چمکے گا. یہ تمام روایات اگر آپ غور فرمائیں، اور واقعی انہی سے وہ نتیجے بھی نکالے جا سکتے ہیں کہ جو مشکلات ہمارے سماج میں آئے ہیں، شاید انہی کچھ ان دینی حقائق کو چھوڑنے کا شاید ایک سختی ہے، خمیازہ ہو ہمارے اوپر. پیغمبر فرماتے میری امت کے لوگ جب آپس میں محبت رکھیں، امانتوں کو ادا کریں اور حرام سے بچیں، تو ایسی صورت میں وہ خوش سالی کا شکار نہیں ہوں گے. آج ہر کسی کا رونا ہے کہ پیسہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، پریشانیاں ہیں. لہٰذا یہ مہمان نوازی ہے. تو بعض روایات عجیب ہے. مولا کی خدمت میں خدا کی قسم کوئی دن یا رات نہیں گزرتا مگر حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا زمانہ تھا. میں آخری بات اس سلسلے کی عرض کروں. مولا کے صحابی محمد ابن قیس آ کر امام جعفر صادق علیہ السلام سے فرمایا مولا وہ گروہ جس کا آپ ذکر کرتے ہیں ان میں سے روزانہ کوئی نہ کوئی میرے گھر مہمان ہوتا ہے. ایک خاص گروہ کا ذکر ہوتا رہا ہوگا، حضرت تعریف کرے تو کہ ان کے میں سے کوئی بھی ہمارے گھر میں ایک رات دو رات رہتے ہیں. تو حضرت نے فرمایا کہ وہ تم پر جتنا احسان کرتے ہیں اتنا تم نہیں کر پاتے. یعنی در حقیقت ہم وہ سمجھتے ہیں ہم نے کسی کو اپنے گھر بلا لیا، اس کی میزبانی کر لی تو بڑا احسان کیا، اس کو دو نوالے کھلا دیے. حضرت فرماتے ہیں اس کا احسان بڑا ہے کہ وہ تمہارے گھر آیا. کیوں؟ کیونکہ جب وہ آیا تو اپنا رزق ساتھ لے آیا اور گیا تو تمہاری خطاؤں کو بلاؤں کو لے کر گیا. اب اگر آپ ان روایات کو دیکھیے اور غور فرمائیے، پھر آ کر سوال کیا جائے کہ ہمارے سماج و معاشرے سے یہ چلن کیسے دور ہو رہا ہے، اور ہم لوگ ایک مصروف زندگی میں کسی سے ملاقات کو مرحلہ اپنا بھی وہ ذکر کیا جائے کہ یہ تو ٹھیک ہے میزبان کو کرنا ہے. اب وہ ہم کسی کے کیوں نہیں جاتے؟ ہم کو یہ لگتا نہیں ہم ہی جائیں، وہ نہیں آتے. آیا جانے میں بھی ثواب ہے یا ثواب نہیں؟ بعض دفعہ تھوڑا سا یہ تو منفی بات ہو گئی کہ نہیں ہم کیوں جائیں، لیکن بعض دفعہ تھوڑا سا شریفانہ نیت بھی ہوتی ہے کہ بلا وجہ زحمت بن جائیں گے، وہ بزی ہوں گے، یا ان کے گھر بچوں کے ایگزامز ہوں گے، کیا پہنچ جائیں، یہ سوچ کر بھی آج کل بالخصوص جیسی مصروف زندگی ہے انسان یہ سوچ کر بھی نہیں جاتا. نہیں یہ چیز تو بہت اچھی ہے. وہ انشاءاللہ اگر بات آئی تو میں عرض کروں گا کہ یہ آداب مہمانی میں بھی ہے کہ آپ جائیے تو اطلاع کر کے جائیے. پتہ جانے کے انداز میں بھی آپ کو جو ہے جانا ہے تو پہلے سے فون کر دیا جائے، بتا دیا جائے، یا
وہاں جا کر ہمیں کتنی دیر بیٹھنا ہے، یہ یا آپ اور ڈیسائیڈ جو کر وظائف سکتے ہیں بالکل ہم کوشش کریں کہ ہم کتنی دیر بیٹھیں، ان کو ڈسٹرب نہ ہو، ان کے بچوں کی پڑھائی، یہ ساری چیزیں ہیں. لیکن یہ جو دیکھا جا رہا ہے کہ لوگ نہیں جا رہے ہیں، یعنی مصروف ہیں کہیں پر، کیونکہ اس عمل کی فضیلت کو نہیں سمجھ رہے ہیں. میں روایت عرض کروں، پیغمبر فرماتے من زار اخاہ المومن الی منزلہ لا حاجۃ منہ الیہ. وہ جو آپ کا سوال تھا، بغیر کسی ضرورت کے، کوئی حاجت نہیں ہے، یوں ہی میں اپنے بھائی سے ملنے جا رہا ہوں، مومن بھائی سے ملنے. پیغمبر فرماتے ہیں اگر کوئی جاتا ہے تو یہ اس مومن کی زیارت کو نہیں جا رہا ہے، اتبا من زوار اللہ، اللہ اکبر، اس انسان کو زائر اللہ کہا جائے. کیا بات، اچھا، وکان حقا علی اللہ ان یکرم زائرہ. اب وہ میزبان آپ کا اکرام کرے نہ کرے، کیونکہ آپ جا رہے ہو اللہ کی زیارت کو، روایت میں کہ اللہ پر ضروری ہے کہ اپنے زائر کا اکرام کرے. یعنی اگر آپ یہاں پر غور کریے کہ بغیر کسی کام، بس ایک مومن کے دیدار کو، اور یہ چیز بھی عرض کروں آخر میں کہ یہ ایک مومن کا دوسرے مومن سے ملنے جانا یہ شیطان کو بڑا اذیت پہنچاتا ہے. روایت ہے امام کاظم علیہ السلام سے، لیسا شیء انکا لابلیس وجنودہ من زیارت الاخوان فی بعضهم لبعض. سب سے زیادہ تکلیف جس سے ابلیس اور اس کے لشکر کو پہنچتی ہے جب مومنین آپس میں ایک دوسرے کی زیارت ہو جاتے ہیں. بس خدا خوش، رسول خوش، ابلیس ناراض، شیطان کا لشکر ناراض. یہ وہ بہترین چلن تھا جو الحمدللہ ہمارے یہاں رائج تھا، اب بھی رائج ہے لیکن کم ہوا ہے، کوشش کیا جائے کہ اس کو اور آگے بڑھے. بالکل، اور اسی مقصد کے ساتھ ہم اس پروگرام کو لائے ہیں کہ انسان وہ جو بچپن کی یادیں، میں نے جیسے کہا کہ ہم جایا کرتے تھے، لوگ آیا کرتے تھے، ٹھیک ہے آپ بڑے ہو گئے، آپ کے بچے تو ہیں، انہیں یہ یادیں دیجیے. بہت ضروری ہے کہ مہمان نوازی کو ایک مرتبہ پھر سے ایک کلچر بنا کر معاشرے میں زندہ کیا جائے. اچھا آغا، یہ بتائیں کہ دونوں ہی فریقین، مہمان بھی اور میزبان بھی، ان دونوں کا ہی طرز عمل کیا ہونا چاہیے؟ کیا فریضے ہیں دونوں کے؟ جب آپ کسی کے گھر جا رہے ہیں تو آپ کی کیا ذمہ داریاں ہیں، یا آپ کے گھر کوئی مہمان آ رہا ہے تو بطور میزبان آپ کی کیا ذمہ داریاں ہیں؟ یہ بہت ہی اچھا سوال ہے، اگر آپ غور کریں، شاید تھوڑا تفصیلی سوال ہے لیکن میں جلدی کر کے بتاؤں گا کہ زندگی میں دین نے ہر جگہ میری ذمہ داریاں رکھی ہیں. میں پڑھ رہا ہوں تو میری ذمہ داریاں ہیں، میں ماں ہوں تو میری ذمہ داری ہے، میں باپ ہوں تو میری ذمہ داریاں ہیں. خب آپ میزبان ہوں تو آپ کی کیا ذمہ داریاں ہیں، مہمان ہوں تو آپ کی کیا ذمہ داریاں ہیں. میں ان ذمہ داریوں کو، حالانکہ سب پہ روایات موجود ہیں لیکن گنواتا ہوں. اگر آپ کسی کے گھر جائیں تو وہ ہوا میزبان، آپ ہوئے مہمان. اب میزبان کی کیا ذمہ داری؟ پہلی ذمہ داری میزبان کی ہے کہ بڑھ کر استقبال کرے اپنے مہمان کا. یہ چیزیں ہمارے یہاں ان کو یہ نہ لگے کہ ہم بن بلائے. کبھی بار ہم لوگوں نے دوسروں سے پتہ نہیں کہا لیا، کوئی آیا ہمارے گھر میں، ہم بیٹھے ہوئے تو وہ بیٹھ گیا. یہاں پر ملتا ہے کہ نہیں، پیغمبر فرماتے جیسے ہی کوئی تم سے ملاقات کو ہے سلام کرو، اٹھو، ہاتھ ملاؤ تاکہ تمہارے گناہ ختم ہو جائیں. کیونکہ ہر جگہ ثواب ہے. یعنی اگر کوئی میرے گھر آ جائے، میں آؤں، بڑھ کر اس کا استقبال کروں. پہلا حق یہ بنتا ہے اور پہلی ذمہ داری ہے. دوسری ذمہ داری میزبان کی یہ ہے کہ مہمان کو محترم جانے. یہ بہت اہم چیز ہے. میں تھوڑا سے وقت لوں گا، 2-4 منٹ. وہ یہ کہ ہمارے یہاں کبھی کبھار ہم کو لگتا ہے کہ نہیں، ہم تو مولانا ہیں، ہم اما ابا کبا ہیں، یہ مومنین میں سے کوئی آئے ہیں، یہ جو روزانہ آسن تم ہمارے پیچھے نماز پڑھتے، اب ان کا کیا احترام. میں ایک مثال اپنی عرض کر رہا ہوں. اسی طرح ڈاکٹرز ہوں، انجینئر ہوں، یا جو بھی بڑے رتبے پر ہوں، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے رتبے کی وجہ سے لوگ ہم سے ملنے آئے ہیں تو مجھے احترام کرنا ضروری نہیں ہے. جبکہ میزبان کا حق یہ ہے کہ وہ اپنے مہمان کا احترام کرے. حضرت فرماتے ہیں، امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں، اکرم ضیفک وان کان حقیرا. وہ فقیر ہی کیوں نہ ہو. حقیر یعنی کئی آپ کے سماج کے لحاظ سے اس کو حقیر دیکھا جاتا ہو، لیکن تمہارے گھر مہمان بن کر آیا ہے تو اس کا اکرام کرو. میں ہمارے کمپنی کا ایک ملازم ہے، آج وہ آیا ہے ہمارے گھر عید کے موقع پہ سیوئی کھانے. وہ اس وقت مہمان ہے، ہم جو ہے میزبان ہیں. قابل احترام اب اس وقت قابل احترام وہ ہے. میں مثالیں دوں تاکہ تاریخ سے لوگ سمجھ. جناب سلمان فارسی اپنے آپ کو پیغمبر کا غلام کہتے ہیں، اور حقیقت میں پیغمبر کے غلام ہیں. واقعی اگر دیکھا جائے غلامی ہے پیغمبر، وفائے پیغمبر.
جناب سلمان فارسی کہتے ہیں ایک مرتبہ میں پیغمبر کے گھر تشریف لے گیا، پیغمبر ایک تکیے سے ٹیک لگائے ہوئے تھے، یہ ہمارے سماج میں بہت قریب، ہم ایسے ہی بیٹھے ہوئے بڑے، پیغمبر ایک تکیے سے ٹیک لگائے ہوئے تھے، ایک ہی تکیہ رہا ہوگا، پیغمبر نے جناب سلمان کے سامنے کر دیا۔ جناب سلمان نے کہا یا رسول اللہ یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہا نہیں تم مہمان ہو، میں میزبان ہوں۔ پیغمبر خاتم النبیین سید المرسلین، لیکن مہمان کی عظمت کا خیال ہے۔ دوسری مثال پیش کروں، مولا متقیان کے گھر دو شخص مہمان بن کر آئے، ایک باپ ایک بیٹا، دونوں آئے، کھانے کا ٹائم ہوا، کھانا کھایا گیا۔ اب اس زمانے میں دستور تھا، آج بھی ہمارے یہاں کہیں کہیں یہ رواج ہے کہ جیسے مہمان کو واش بیسن تک نہیں لے جاتے بلکہ ایک ٹچ لاتے ہیں، حسن تم وہیں پر اچھی چیز ہے یہ، وہاں پر اس کا ہاتھ دھلا دیتے ہیں۔ اس زمانے میں دستور تھا۔ جب کھانے سے فارغ ہو گئے، حضرت نے کہا کہ لاؤ ہاتھ دھلایا جائے۔ جناب کمبر وہ تشت اور تولیہ کہہ لیجیے، کپڑا کہہ لیجیے، لے کے آگے بڑھے۔ حضرت نے فرمایا پانی کا لوٹا مجھے دو۔ اللہ اکبر۔ اب آپ غور کریے، خدا کی قسم، حجت خدا امام وقت اپنے ہاتھ سے پانی اس مہمان کے ہاتھوں، اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے کہ مولا یہ کیسے ممکن ہے، آپ ہاتھ دھلاؤ گے میں ہاتھ دھلوں گا۔ حضرت نے فرمایا تمہیں پتہ نہیں ہے اکرام مہمان کے کیا ثواب ہیں، تم مجھے کیوں محروم کر رہے ہو؟ لہٰذا اس نے بڑی مشکل سے ہاتھ بڑھایا اور پھر حضرت نے ایک حسین جملہ کہا، وہ بھی غور کرنے کا لائق ہے۔ حضرت نے فرمایا جس طرح کمبر اگر تمہارے ہاتھوں پہ پانی ڈالتے تو کتنے آرام سے تم ہاتھ دھلتے، آپ اسی طرح ہاتھ دھلنا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ امیر کائنات ہاتھ پر پانی نہ جلدی تکلف نہ کرے گا۔ پھر ہاتھ دھو چکا، حضرت نے اپنے بیٹے جناب محمد حنفیہ کو بلایا کہ میرے لال اب اس کے بیٹے کا ہاتھ تم دھلاؤ، بڑے درس ہیں۔ حضرت نے فرمایا کہ اگر یہ بیٹا اکیلا آیا ہوا ہوتا تو میں اس کا ہاتھ دھلاتا، لیکن چونکہ اپنے باپ کے ساتھ آیا ہے تو یہ فرق بھی باقی رکھنا ہے تاکہ باپ اور بیٹے کے احترام میں کمی نہ رہ جائے، مہمانی اور میزبانی کے حقوق نہ ضائع ہو پائیں۔ آپ غور فرمائیے ہمارا بالکل ایسے ہی ملتا جلتا ہمیں شب عاشور بھی ملتا ہے کہ جب جناب حر آئے تو امام حسین نے کہا کہ عباس اور علی اکبر تم بھی ساتھ چلو کہ حر کا بیٹا اور بھائی بھی ساتھ ہے۔ کیا کہنے، کیا ایسی درسگاہ اور کہیں نہیں ملتی۔ بس یہ پہلا کام کہ ہم مہمان کو کیا جانیں، یعنی دوسرا فریضہ مہمان کو محترم جانیں۔ تیسری چیز یہ بھی ہمارے سماج میں ہے تو عرض کروں، مہمان جو آپ کے گھر آئے اس سے کام نہ لیں۔ کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی آیا ہے وہ الیکٹرک کا کام جانتا ہے، پلمبر ہے، کوئی بھی کام گھریلو جو کام ہوتے ہیں یہ لگے ہاتھ کے کام کر دیجیے۔ روایات میں ملتا ہے، روایات میں سوچا سے میں عرض کر رہا ہوں، روایت ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں سخافۃ بالمرء ان یستخدم ضیفہ، انسان کی بے عقلی ہے یہ کہ وہ اپنے مہمان سے کام لے۔ مہمان آیا ہے، محترم ہے، روایت عجیب ہے۔ ایک رات امام رضا علیہ السلام کے گھر ایک مہمان آیا، حضرت اس سے گفتگو کر رہے تھے۔ وہ چراغ جو اس زمانے کا ہوتا ہے، شمع چراغ جو بھی ہو، وہ خراب ہو گیا۔ کبھی کوئی چراغ ہوتے ہیں لو زیادہ یا کم، یہ مہمان بڑا صحیح کرنے کے لیے کہ مولا کے حضور میں بیٹھا ہوں، حضرت نے فرمایا نہیں یہ کام تم نہ کرنا، چھوٹا سا کام جو کام میں شمار بھی نہیں ہے تم۔ حضرت نے فرمایا ہرگز یہ کام نہ کرنا۔ پھر حضرت نے ایک جملہ فرمایا ان قوم لا نستخدم اضیافنا، ہم وہ ہیں جو اپنے مہمان سے کام نہیں لیتے۔ بس یہ تیسری ذمہ داری۔ چوتھی ذمہ داری مہمان کے ساتھ کھانا کھانا، یہاں پہ بھی روایت ہے لیکن گزر جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اس کے جانے کے اسباب فراہم نہ کرنا، یعنی ایسا سین مت کریٹ کریے کہ وہ آدھا گھنٹے رکنے والا آدمی 10 منٹ میں چلا جائے۔ حتیٰ روایت میں امام جعفر صادق علیہ السلام کے گھر جب کوئی مہمان آتا تھا نا تو حضرت نہایت اس کا اکرام احترام کرتے تھے، جانے لگتا تھا تو توشہ راہ بھی ساتھ میں جانے کا کھانا وغیرہ بھی دیتے تھے، ایک کام نہیں کرتے تھے۔ جب وہ مثلا فرض کریے اپنے جھولے اور یہ لے کر بڑھیں، حضرت اپنے غلاموں سے کہتے تم لوگ آگے نہ بڑھو، یعنی جانے میں اس کی مدد مت کرو۔ اب آپ غور فرمائیں، جانے میں مدد نہ کرو یعنی اس سے یہ احساس نہ ہو کہ ہم اکتا چکے ہیں کہ جلدی جاؤ، یہ حق بیان کیا گیا کہ ایسا نہ کرو۔
ان اہل بیت لا نعین اضیافنا، ہم اہل بیت اپنے مہمانوں کی مدد نہیں کرتے، کس میں؟ علی الرحلۃ من عندنا، جب ان کو جانا ہوتا ہے تو وہاں مدد نہیں کرتے، ان کو احساس دلاتے ہیں کہ آخری وظیفہ عرض کروں وہ یہ کہ الوداع کہیں، یعنی مہمان اگر جائے الوداع، کبھی ہم لوگ صوفے پہ بیٹھے ہاتھ بڑھا دیا، یہ طریقہ نہیں ہوا. آپ آئیے، حضرت کا میں وہ حدیث پڑھ دوں، حضرت فرماتے من حق الضیف ان تمشی معہ فتخرجہ من حریمک الی الباب، ایک مہمان کا حق تجھ پر یہ ہے کہ کم از کم اس کے ساتھ وہاں تک جا جو باہری دروازہ ہے. یہ صرف واقعاً آپ پوری اس چیز کو اگر دیکھیں نا، رسپیکٹ دینا ہے. اور خود کو اگر آپ ایک مہمان کی جگہ رکھ کر دیکھیے تو یہ تمام چیزیں آپ کو کتنی عزت یافتہ لگیں گی. اور اگر انہی کے برعکس کوئی ایک چیز آپ کے ساتھ کر دے تو پھر آپ سوچیں کہ آپ کو کیسا. احسن تم یہاں پر اگر انسان آئے اور ان تمام چیزوں کو دیکھے کہ یہی ساتھ ہمارے ہونے والا ہے، بالکل، تو انہی چیزوں کی رعایت. یہ کس کی بات ہو گئی؟ جب ہم جو ہے کہیں پر جائیں. اس کے بعد میں جلدی مہمان کی ذمہ داریوں کو بھی گنا دوں. سب سے پہلی بات، بغیر بلائے نہ جایا جائے، یعنی وہی عرض کیا کہ فون کیا جائے، بتا دیا جائے، کیونکہ اس کی سر پہ آپ جب جاؤ گے تو کام ہے کچھ، وہ اپنا گھر صحیح کرے گا، یہ کرے گا. بریکٹ میں ایک بات عرض کروں، کبھی کبھار ہمارے یہاں کی مہمانیاں اتنی پرتکلف ہو گئی ہیں کہ لوگ مہمانوں سے بھاگتے ہیں. یعنی ہم نے بنایا، ہم نے یہ بنایا ہے کہ اتنا پرتکلف بنا دیا ہے کہ وہ پچھلی مرتبہ یہ لوگ آئے تھے تو یہی صوفہ سیٹ ہمارے یہاں تھا، وہی پردہ تھا. اب انہوں نے فون کیا ہم کو کہ ہم آنے والے ہیں تو اب یہ صوفہ سیٹ بھی بدلنا پڑے گا، وہ پردے. یہ ہم نے سختیاں پیدا کی تو ہم کو مہمان برا لگنے لگا. اگر ہم دین کی طرح مہمان نوازی کرتے تو یہ چیزیں ہمیں بری نہ لگتی. بس پہلے سے اطلاع دی جائے، پہلا کام یہ ہے. پھر میزبان سے کہا جائے کہ آپ ہمارے لیے زحمت نہ کرو. یہ ذمہ داریوں میں بتایا گیا ہے کہ آپ میزبان سے کیا کہیے کہ آپ زحمت نہ کرو. حضرت امین نے کبھی کبھی ہوتا ہے آپ کے ایک مہمان آنے والے ہیں، آپ نے گھر کی عورتوں کو ایسا فورس کر دیا ہے کہ وہ بیچاری صبح سے پریشان ہے. یہ خود میزبان بتا دے. حضرت امیر کے کسی نے کہا کہ مولا آج میرے گھر آپ کی دعوت ہے. حضرت نے فرمایا اس شرط کے ساتھ آؤں گا کہ جو گھر میں ہوگا وہی کھاؤں گا. دیکھیے یہ اس طرح کے مہمان اگر آئیں تو واقعی یہ مہمان کو بھی کہا گیا کہ تم اچھا انتظام کرو، لیکن میزبان کو یہ بیلنس کرنا ہوگا. دین جو ہے تم ان سے کہہ دو کہ وہ تمہارے لیے پریشان نہ ہو. پھر مہمان کی وظائف میں سے ہے کہ ان افراد کو نہ لے جائے ساتھ میں جن کی دعوت نہیں دی گئی ہے. کیا بات. کبھی بار ہم کسی کو ساتھ میں لیتے چلے، بلایا تو ہے، چلو تم بھی چلو. یہ بھی ذمہ داری. میں فرق کا فہرست گنا رہا ہوں وقت کم ہونے کی وجہ سے. پھر ایک بہت اہم ذمہ داری یہ پریکٹیکل ہے. آپ کسی کے گھر میں داخل ہوئیے نا، سب سے پہلے جا کر مت بیٹھ جائیے، کھڑے رہیے. صاحب خانہ کہے یہاں بیٹھو، وہیں بیٹھ جائیے. کیوں معلوم ہے؟ کیونکہ اپنے گھر کے حالات سے وہ باخبر ہے، کہاں کا حریم کہاں سے کیا ہوتا ہے. لہٰذا پہلے بھی بیٹھو. وہ کہے کہ یہاں تشریف، آپ کہیں نہیں میں تو ایسے نہیں، آپ کو وہیں بیٹھنا ہے جو جگہ وہ معین کرے، چونکہ اپنے گھر کے حریم سے وہ کیا ہے، آگاہ ہے. روایت ہے اس پر. بس لوگ کہتے دین ہر جگہ پر روایت رکھتا ہے. امام باقر علیہ السلام کہتے ہیں تم جب اپنے کسی بھائی کے گھر جاؤ تو جہاں وہ بیٹھنے کو کہے وہیں بیٹھو، کیونکہ صاحب خانہ اپنے گھر کے حالات سے باخبر ہے. پھر اس کے بعد مہمان کی ذمہ داری بیجا توقع نہ رکھے. کبھی کبھار ہماری بیجا توقعات جو ہے نا وہ خراب کر دیتی. جناب سلمان کے گھر 2 لوگ آئے، جناب سلمان کے پاس روٹی اور نمک تھی، حاضر کیا. بہت حسین واقعہ ہے. تو ایک نے ان میں سے کہا کہ اے کاش اس کے ساتھ ساتر ایک سبزی ہوتی ہے، کہ یہ بھی نمک کے ساتھ ہوتا تو بہتر ہوتا. جناب سلمان گئے، اپنا لوٹا بیچ کر گروی کر کے آئے، اور کھانے کے بعد انہوں نے کہا خدا کا شکر ہے کہ ہم اللہ کی نعمتوں پہ قانے ہیں. جناب سلمان نے کہا اگر تم قانے ہوتے تو مجھے لوٹا گروی نہیں رکھنا پڑتا. تو بیجا توقع نہ رکھی جائے. زمان جو ہونا چاہیے مہمانی کا وہ کم ہو. ایسا نہ ہو کہ ہم زیادہ وقت رہیں. یہ ہمارے وظائف میں کہ ہم دیکھیں حتی روایت میں کہ اگر 2 دن
اور 3 راتیں کوئی رہ جائے تو اب مہمان کا حکم اس سے ہٹ جاتا ہے، وہ گھر والا ہو جاتا ہے. وہ تمام تکلفات جو آپ مہمان کے لیے کرتے تھے وہ اب آپ کو کرنے کی ضرورت نہیں. وہ مہمان ہے، یعنی اس سے پیغام یہ نکلتا ہے کہ وہ جو زمانہ ہو وہ ایسا ہو کہ ان لوگوں کو اچھا لگے، آپ کو بھی اچھا لگے، اور آج کے زمانے کے لحاظ سے تو اس کو اچھی طریقے سے سمجھا جا سکتا ہے. یہ وہ وظائف تھے جو ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کی. آغا جیسا ہم نے شروع میں ہی بیان کیا کہ ضروری یہ ہے کہ کسی مطلب کے تحت نہ جایا جائے، بلکہ رشتوں کو بحال کرنے کے لیے، صرف اپنے مومن بھائی کا دید کرنے کے لیے اگر جایا جائے تو پھر وہ اللہ کے قریب بہت محترم ہے. آج کے معاشرے میں، یا یوں کہہ لیں کہ شروع سے ہی رشتہ داری ایک بہت ہی ٹیڑھی کھیر ہے، اسی لیے بہت زیادہ زور بھی دیا گیا کہ رشتوں کو قائم رکھو، رشتوں کو بچائے رکھو. آج چھوٹی چھوٹی سی باتوں پہ رشتے ختم ہو جاتے ہیں. جہاں ٹیکنالوجی نے اتنی ترقی کر لی ہے وہاں انہی چیزوں کو ذریعہ بنا کر کہ بھئی فلاں نے اسٹیٹس رکھ دیا تو فلاں نے ہم کو یوں تانا دے دیا تو فلاں نے ہم کو برتھ ڈے پہ میسج نہیں کیا، یعنی وہ چھوٹی چھوٹی باتیں جن کا کوئی وجود نہیں ہے دراصل، لیکن ان کو ایک بہانہ بنا کر رشتہ داریاں ختم کر دی جاتی ہیں. ان تمام قطع تعلقات کا، یعنی کہ لوگوں سے ملنے نہ جانا، مہمان نوازی کے چلن کو ختم کر دینا، رشتوں کو ختم کر دینا، ان تمام قطع تعلقات کا ہماری زندگیوں پر جو اثرات ہیں وہ کیا ہیں؟ جی یہ بھی بہت اچھا سوال ہے کہ ہم غور کریں. خدا کی قسم کبھی ہمارے اسٹیٹس، کبھی اس طرح کے برتھ ڈے وش نہ کرنا، یہ اس طرح کی باتیں جو ہمارے سماج میں سوء ظن کا سبب بنتا ہے. میں ابتدا میں عرض کروں کہ انسان ایک کام کرے، دوسروں کی نسبت حسن ظن رکھے، اچھا سوچے. یہ بہت آسانی لائے گا آپ کی زندگی میں. آپ اس کو آزما کے دیکھو. امام علی علیہ السلام کہتے ہیں روایت میں برادر مومن کو 70 موقع دو اس کو، ہم ایک نہیں دینے کو تیار. بہانے بناؤ اس کے لیے، یعنی ہم اس کے بہانے چھینتے ہیں. ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ اچھا تم نہیں آئے، اچھا گر گئے ہوگے، ٹرافک رہی ہوگی، یعنی اس کی طرف سے تم بہانے بنو. پیغمبر فرماتے احترسوا من الناس بسوء الظن، بچو لوگوں کی نسبت سوء ظن مت رکھو، اچھا سوچو ان کے بارے میں. یہ تمہارے دل کو پاک کرے. یہ سب روایات ہے. تمہارے دل کو پاک کرے گا، تمہاری طبیعت کو طاہر کر دے گا اگر دوسروں کے بارے میں اچھا سوچو گے. یہ چیز اگر ہم اپنے ذہن میں بنا دیں. دوسرا مرحلہ جو اگر ہم آئیں اور جن وجہ سے ہم ناراض ہوتے ہیں، یہ کہ ہمیں زیادہ تر کام خدا کے لیے کرنا. خدا ہے، خدا ہمارے عذر کو، یہ وہ اہم اصول ہے جس پر ہماری زندگی نہیں ٹکتی نا تو پھر ہم 2 لمحے کے لیے پریشان ہو جاتے ہیں. خدا اجر دے گا، آپ جا رہے ہو خدا کے لیے، ہم اسی کو بالآخر کر دیتے ہیں. ہاں اسی کو بالآخر کر دیتے ہیں. پھر اس کے بعد آپ آئیے اور تیسری چیز جو ہے کہ میں اپنی ذمہ داریوں کو نبھاؤں. اگر سامنے کوئی اپنی ذمہ داری نہیں نبھاتا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں بھی اپنی ذمہ داری کو نہ نبھاؤں. ان چیزوں کو اگر میں سوچوں نا تو قطع تعلق نہیں کروں گا. حسن ظن رکھوں، پھر اس کے بعد دیکھوں کہ پوری دنیا میرے عمل کو ضائع کر دے، میرا خدا میرے عمل کو ضائع نہیں کرتا. تیسری چیز یہ کہ میری ذمہ داری ہے، مجھ سے قبر میں میرے ذمہ داریوں کا سوال ہوگا. انہوں نے ایسا کیا تھا تو میں نے یوں کیا، اس طرح کا سوال نہیں ہونے والا. آپ کے یہ وظیفے تھے، آپ کی یہ ذمہ داری تھی، آپ نے کیا کیا. انتعرف ما اراد من، تم سے کیا چاہا گیا ہے، تم تعلق بحال رکھو، خود ٹھیک ہے. توجہ فرما رہے ہیں. اب آئیے یہ قطع تعلقات واقعی ہم نے ابتدا میں عرض کیا کہ وہ روایات، یہ اب اس کے بعد جو مرحلہ آتا ہے جب ہم تعلقات اپنے ایگوز کی وجہ سے، اپنے نہ جانے کن کن تعصبات کی وجہ سے ختم کرتے ہیں، تو پھر اس کے بعد ہماری زندگیوں میں رحمتیں، برکتیں، مشکلات آتی ہیں. رحمات اور برکت کا خاتمہ ہو جاتا ہے. ایک روایت عرض کروں جو بہت عجیب روایت ہے. پیغمبر اکرم فرماتے ہیں مومن اپنے مومن بھائی کے لیے ایک بدن کی طرح ہے. جس طرح بدن میں اگر آپ کی ایک انگلی میں بھی درد ہو رہا ہو نا تو دوسرے اعضاء کو قرار نہیں ملتا، سب بے چین رہتے ہیں. سر میرا درد کرتا ہے لیکن اس وقت میرا پیر بھی چلنے کی قابو میں نہیں رہتا. یہ سر یہ ہماری زندگی میں آ جائے. قطع تعلق سے کیا ہوتا ہے؟ قطع تعلق سے ہوتا ہے کہ ہماری عمریں کم ہوتی ہیں. اگر آپ اس کے اثرات دیکھیں نا، ہمارے رزق کی برکتیں ختم ہوتی ہیں، ہمارے وقت کی برکتیں، شاید اس طرف لوگوں کا دھیان نہیں جاتا،
وقت کو بھی مبارک ہونا چاہیے. آج ہم کہتے ہیں کہاں بعض وقت علماء نکل کی اگر جاتا آپ ہے. زندگی دیکھیے ان کی عمر 70 سال بھی نہیں ہے, اور ان کے لٹریچر جو ہیں, ان کی جو کتابیں اتنی زیادہ, یہ کہاں سے ہو گئے؟ کیا بات ہے. شیخ انصاری رضوان اللہ تعالیٰ علیہ 60-70 سال سے زیادہ زندہ نہیں رہے, کتابیں بھی لکھی, اپنی ماں کی خدمت بھی کرتے رہے, درس بھی دیتے رہے, اور ساتھ عرض کروں ہر روز زیارت جامع کبیرہ مولا کائنات کے حرم میں پڑھتے تھے, زیارت عاشورہ 100 سلام 100 لان کے ساتھ پڑھتے تھے. مجھ سے اگر کوئی پوچھے تو میں کہتا ہوں وقت نہیں. کیوں نہیں وقت ہے؟ کیونکہ میں وہ کام چھوڑ چکا ہوں جس کی وجہ سے وقت میں برکت آتی ہے. ہم پیسوں کی برکت جانتے ہیں, مال کی برکت جانتے ہیں, کھانے کی برکت جانتے ہیں, خود میری عمر مبارک ہو جائے. بہت اچھی بات آپ نے بیان کیا. یہ ایک دم نئی میرے لیے, میں اگر ناظرین کی نہ بات کروں صرف اپنی بات کروں, میرے لیے بھی یہ بالکل نئی بات ہے کہ وقت میں بھی برکت. وقت کی برکت بہت ضروری ہے. وہ کام جو آپ 10 سال میں کریں, اگر خدا آپ کے وقت کو مبارک کر دے تو وہ کام آپ 1 سال میں کر دیتے ہیں. وقت کی برکت یہ ہوتی ہے. اور یہیں سے لوگ پہنچے. شیخ صدوق کس قدر مبارک زندگی گزار کے گئے. ان علماء کو اگر آپ دیکھیں نا, بعضوں کو آپ دیکھیں جن کی عمر بڑی مختصر سی ہوتی ہے, کام بڑا کر کے چلے جاتے ہیں, یعنی ایک بہت بڑا کام کر گئے, اور جن کو دیکھا جائے تو 50-60 سال سے زیادہ ان کی عمر نہیں رہی. اس کو کہتے ہیں وقت کی برکت. بس یہ قطع تعلق کیا کرتا ہے, بہت سی برکتوں کو چھینتا ہے, جن میں سے ایک اہم برکت ہمارے وقت کی. حضرت امیر فرماتے ہیں وہ صلاح ذات بینکم, آپس میں جو روابط ان کو صحیح رکھو, یہ تمہاری مشکلوں میں اضافہ کرتے. لہٰذا اس کے بہت برے اثرات ہیں. تو آغا دیکھیے وہی بات آ کر پھر اٹکتی ہے کہ باتیں کرنا بڑا آسان ہے, مگر عمل کے میدان میں چیزیں بہت مشکل نظر آتی ہیں. بالخصوص اگر ہم ممبئی جیسے شہر کی بات کریں, جہاں اگر آپ ایک دن یہ عہد کرتے بھی ہیں کہ کسی سے ملنے جانا ہے, تو پورا دن آپ کا گھنٹوں تو آپ کو ٹریفک میں نکل جائے گا. پھر ساتھ ہی ساتھ بچوں کی تعلیم آج اتنی مصروف ہے کہ یہ کلاس وہ کلاس, ہینڈ رائٹنگ کلاس اور ایکسٹرا کلاسز, اسکول خود ہے, پھر آپ کی اپنی جاب ہے, وہ بھی اتنی ڈیمانڈنگ آج ہو چکی ہے کہ آپ ورک فرام ہوم کے چکر میں لوگوں کو رات میں 12-12 بجے تک گھروں پہ کام, سونے کا وقت نہیں ہے. تو ایسے وقت میں ایکچولی اگر دیکھا جائے تو مہمان نوازی کرنا یا کسی کے گھر ملنے جانا مشکل نظر آتا ہے. کیا حل ہے آپ کی نظر میں اس کا؟ میں ایک چیز ایک جملہ کہوں, اگر یہ ناظرین تک پہنچ جائے, ہم جتنا مصروف نہیں ہیں اس سے زیادہ مغرور ہیں. مغرور کا معنی گھمنڈ نہیں, دھوکہ کھائے ہوئے. اچھا, ہم دھوکہ زیادہ کھائے ہوئے ہیں. مصروف اپنے آپ کو, ہم کو بتایا جائے کہ ہم بہت مصروف ہو, ہم مغرور ہیں. دنیا سے دھوکہ لوگ کھاتے نا, حضرت نے فرمایا دنیا سے دھوکہ نہ کھاؤ. ہم دھوکہ کھائے ہوئے لوگ زیادہ ہیں, مصروف کم ہیں, مغرور زیادہ ہو گئے. اگر ہم وہی ابتدا میں جو بات کر رہے تھے, یہ وہ کام تھے جو میری زندگی میں برکت لے آتے. میں یہی پہ مثلاً تسبیح حضرت زہرا کیوں چھوڑتے ہیں ہم نماز کے بعد؟ ایک ٹائم کم ہے. روایت میں یہی تمہارے وقت میں برکت لائے, یعنی جہاں سے برکتیں آنی ہیں اسی دروازے کو آپ بند کرو. جہاں سے آپ کے اندر یہ جو ٹینشن ہے, یہ جو اتنا کام ہے, یہ جو نشاط نہیں ہے, یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ آپ کے تعلقات ایک دوسرے سے ختم. یہیں سے ان تمام چیزوں کے راہ حل ہیں. انہی دروازوں کو بند کر کے کہا جا رہا ہے کہ مشکلات کا ایک طوفان ہماری سمت آ رہا ہے. یہی وہ دروازے تھے جو آپ کو لاتے. اور ابتدا میں جو ہم لوگوں نے وہ فضائل روایات بیان کی, اگر آپ اس کی جانب غور کرو, آپ دیکھیے کہ آپ جا رہے ہو مغفرت, آپ مہمانی میزبانی کر رہے ہو مغفرت, اگرچہ اس میں ہے زحمت اس سے نہیں ہے. روایات میں افضل الاعمال احمدها, اعمال میں سب سے افضل عمل کون ہے؟ جس میں سب سے زیادہ زحمت ہو. ایسے تو نہیں ہو سکتا کہ کوئی عمل میری خواہشات کی بنیاد پر ہو اور وہیں پہ ثواب دے دیا جائے. میرا دل چاہ رہا صبح 2 گھنٹہ سونے کا, آپ کہیے سوئیے 2 گھنٹہ آپ کو ثواب ملے گا. اس میں نے کون سا کام انجام دیا؟ میں آ کر اپنی خواہشات کے خلاف لڑوں. یہ اور بات ہے کہ تھوڑا مینج کیا جائے. وہ اس طرح کی اگر ہفتے میں ہمارے لیے ملاقات کرنا مشکل ہو رہی ہے, دین دونوں طرف سے بیلنس کرتا ہے. دین کہتا ہے اتنا بھی اپنے آپ پر سختیاں نہ لاؤ کہ جو تمہاری قوت برداشت سے باہر ہو, لیکن ایسا بھی مت بھاگو کہ کاہل ہو جاؤ. آپ نے دیکھا بعض اتنے کاہل ہوتے ہیں, ان سے کہیے کہ یہ 2 کلو کا بیگ کیری کر کے آپ کو 2 کلو کا بیگ, وہ ایسا کہتے ہیں کہ جیسے کسی نے ان سے کہا 200 کلو کا. دین نہیں کہتا کہ آپ 200 کلو کا کیری کرو,
ان 2 کلو کو تو آپ کوشش تو توجہ کریں۔ کرو، جی ہفتے میں نہیں جا سکتے تو فون کریے، 15 دن میں، 20 دن میں، اور آپ اتنا طے کر کے جائیے کہ میں خدا کے لیے جا رہا ہوں، خدا میرے وقت کو مبارک قرار دے گا اور وہیں سے میری زندگی میں آسانی ہے۔ بہت بہت شکریہ آغا آپ کا۔ اللہ آپ کو جزائے خیر سے نوازے، جس طریقے سے آپ نے یوں کہا جائے کہ اللہ کی راہ میں یہ اپنا وقت صرف کیا ہے، اللہ ہمارے اور آپ کے وقت میں برکتیں ڈالے۔ خدا جزاک قبول اللہ۔ کرے۔ عزیزان محترم، یہ تھا ہمارا ایک بہت ہی اہم پروگرام مہمان نوازی کے نقطۂ نظر سے، کہ مہمان نوازی کتنا بافضیلت عمل ہے۔ خود کسی کی میزبانی کرنا یا خود اپنے آپ کو تکلیف دے کر کسی کے گھر جانا، کسی سے صرف اس لیے ملنا کہ ہمارا اللہ خوش ہوگا، یہ تمام وہ عمل ہیں جو ہماری زندگی کو برکت سے بھرتے ہیں، خوشیوں کے دروازے کھولتے ہیں، اور جس ٹینشن کے جد و جہد میں آج ہم، جس ٹینشن کے دلدل میں ہم آج پھنسے ہوئے ہیں، اس سے کافی حد تک ہمیں باہر نکلنے میں ساتھ دیں گے۔ اسی کے ساتھ میں سید نظر فاطمہ لیتی ہوں آپ تمام سے وداع۔ آپ کوشش کریے کہ جلد از جلد کسی کو اپنے گھر مہمان بلائیے یا خود کسی کے گھر مہمان بن کر جائیے۔ فی امان اللہ، دیکھتے رہیے چینل۔